اس لیے کہ خواص خان آج ایک انتہائی اہم مہم پر روانہ ہو رہا ہے اور تمہارے واپس آنے تک خواص خان بھی اس مہم سے فارغ ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد میں اطمینان اور تسلی کے ساتھ ہمایوں کے تعاقب میں لگ جاؤں گا۔ میرے خیال میں نے جو کچھ کہا ہے تم سمجھ چکے ہوگے۔ اب تم جاؤ اور اپنے کوچ کے انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی برہم جیت شیر شاہ سوری کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گنگا شیر شاہ سوری کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئی اور سر کو کسی قدر خم دیتے ہوئے کہنے لگی، آقا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ گنگا کو دیکھتے ہوئے شیر شاہ سوری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاں بیٹی میں نے تمہیں بلایا ہے، آؤ میرے قریب آؤ، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ گنگا آگے بڑھی اور شیر شاہ سوری کے سامنے بیٹھ گئی۔ شیر شاہ سوری نے بڑی شفقت اور بڑی پیار بھری آواز میں کہنا شروع کیا، دیکھ گنگا میری بیٹی، میرے خیال میں تجھے خواص خان نے بلایا ہوگا اور تو اس سے گفتگو کر چکی ہوگی۔ گنگا نے مسکراتے ہوئے کہا، جی خواص خان نے مجھے بلایا تھا اور میں تفصیل کے ساتھ ان سے گفتگو کر کے اپنے خیمے کی طرف گئی تھی، پھر آپ نے بلوا لیا۔ بہرحال میں اپنے کوچ کی تیاریاں مکمل کر چکی ہوں۔ جواب میں شیر شاہ سوری نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ بیٹی اگر تو اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہے تو زنان خانے میں مسلح جوانوں کا جو دستہ ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا بالکل تیار کھڑا ہے، میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے کوچ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکلا۔ گنگا بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ شیر شاہ سوری اور گنگا دونوں زنان خانے کی طرف آئے۔ گنگا پہلے اپنے خیمے میں گئی، اپنی ضرورت کا سامان اس نے اپنے خیمے سے ایک گٹھڑی کی صورت میں لیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری اس دستے میں لے گیا جس کے ساتھ گنگا نے روہتاس کی طرف جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گنگا اس مسلح دستے کے ساتھ لشکر سے روہتاس کی طرف کوچ کر گئی۔ گنگا کے کوچ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری پھر اپنے خیمے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خواص خان اوما کے ساتھ شیر شاہ سوری کے خیمے میں داخل ہوا۔ دونوں شیر شاہ سوری کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر خواص خان نے شیر شاہ سوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آقا میں روہتاس کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اوما بھی میرے ساتھ جائے گی۔ شیر شاہ سوری تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس وقفے میں وہ خواص خان کی طرف بھی بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر نصیحت آموز انداز میں کہنے لگا، دیکھ خواص خان میرے بیٹے، یہاں سے روہتاس کی طرف کوچ کرنے سے قبل میں تم سے یہی کہوں گا کہ گنگا کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی نہ کرنا۔ دیکھ بیٹے وہ اب بڑی کچلی مسلی اور بے بس اور لاچار لڑکی ہے، کب تک وہ بیچاری حالات کی اذیت اور وقت کے ستم کا شکار ہوتی رہے گی؟ دیکھ بیٹے اس نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو انتہا درجے کی پستی اور ذلت تک میں گرا دیا ہے۔ اب تو بیٹے اس کی قدر کرنا، اگر تو اس کی قدر کرے گا تو وہ ساری عمر تیری خدمت کو اپنا شعار اور اپنی توقیر بنا لے گی۔ جواب میں خواص خان مسکرایا اور کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں گنگا کے ساتھ پہلے جیسے سلوک نہیں کروں گا۔ اگر اس نے میری خاطر اس قدر اذیتیں برداشت کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے تو میں اس کی قربانیوں کی قدر کروں گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اوما کے ساتھ یہاں سے کوچ کروں۔ شیر شاہ سوری کہنے لگا، دیکھ بیٹے میں تم پر انکشاف کروں کہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے برہم جیت کو چند دستوں کے ساتھ روانہ کیا ہے تاکہ وہ ہمایوں اور اس کے لشکر پر نگاہ رکھیں اور ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہمایوں اریل کے راجہ بیربھان کے ہاں سے کسی اور سمت جائے تو فوراً آ کے مجھے اطلاع کرے۔ مجھے امید ہے اس وقت تک تم بھی گنگا کا معاملہ نمٹا کر روہتاس سے واپس آ چکے ہوگے۔ اس کے بعد ہم اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے اور ہمایوں کے تعاقب میں لگیں گے۔ جواب میں خواص خان کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، میں روہتاس میں زیادہ دن نہیں گزاروں گا۔ جس روز میں روہتاس پہنچا اسی روز میں گنگا کو لے کر واپسی کی کمر باندھ لوں گا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں یہاں سے کوچ کروں۔ شیر شاہ سوری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ خواص خان اور اوما کو لے کر وہ خیمے سے نکلا۔ خیمے سے باہر وہ مسلح دستہ کھڑا تھا جسے خواص خان اور اوما کے ساتھ کوچ کرنا تھا۔ پھر شیر شاہ سوری نے خواص خان اور اوما دونوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد خواص خان اور اوما اس محافظ دستے کے ساتھ لشکر سے روہتاس کی طرف کوچ کر گئے۔ اپنے محافظ دستے اور اوما کے ساتھ ایک روز سپہر کے قریب خواص خان روہتاس شہر میں اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ جب وہ حویلی کے صدر دروازے پر آیا تو دروازے پر پہرا دینے والے محافظ نے پہلے گردن کو جھکا کر خواص خان کو استقبالیہ سلام پیش کیا، پھر بھاگ کر اس نے خواص خان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ خواص خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اوما بھی اتر گئی۔ پھر خواص خان نے دروازے پر پہرا دینے والے سے کہا، ان دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے جاؤ، ان کے دانے چارے کا انتظام کرو۔ اس کے بعد خواص خان نے مڑ کر اپنے ساتھ آنے والے محافظ دستے کے افراد کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، تم سب لوگ بھی اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھو، ان کے دانے چارے کا انتظام کرو اور تھوڑی دیر کے لیے سستا لو، ہو سکتا ہے آج ہی ہمیں یہاں سے لشکر کی طرف واپس کوچ کرنا پڑے۔ خواص خان کی اس ہدایت پر وہ سب استبل کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد خواص خان نے اوما کی طرف دیکھا اور کہا، اوما میری بہن، چل اب مجھے گنگا کے پاس لے کر چل، میں دیکھوں اس حویلی میں وہ کیا کر رہی ہے۔ اوما چپ چاپ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چل دی۔
خواص خان اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ حویلی کے مطبخ میں چونکہ برتنوں کا کھٹکا ہو رہا تھا، لہٰذا اوما خواص خان کو لے کر سیدھی مطبخ میں گئی۔ جب وہ مطبخ میں داخل ہوئے تو خواص خان دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ گنگا بیچاری پھٹا پرانا لباس پہن کر وہاں موجود تھی۔ اس لباس پر کئی پیبند لگے تھے اور وہ باورچی خانے میں بیٹھے گندے برتن دھو رہی تھی۔ جو ہی خواص خان کو مطبخ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا، وہ چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر مٹی کا وہ برتن جو اس وقت اس نے صفائی کے لیے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا، وہ مطبخ کے فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ خواص خان تھوڑی دیر تک بڑے غور اور عجیب سے انداز میں گنگا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر گنگا بیچاری کی حالت بغیر خوابوں کی رات، اندھیرے میں کھڑی کامتی پرچھائیوں، دل کے افق پر رلا دینے والی یادوں کے صحابوں اور بے حس پیڑوں سے لپٹ کر روتی شام جیسی ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد گنگا نے خواص خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، خواص خان میرے محترم، میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی حویلی میں قیام کرنے کی مجرم ہوں، پر ایسا میں نے اوما کے کہنے پر کیا تھا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سب لوگوں کے سامنے بے عزت کر کے نہ نکالیے گا۔ مجھے کچھ دن یہیں پڑا رہنے دیجیے تاکہ میں ان بھیڑیوں سے محفوظ رہ کر چند دن بسر کر سکوں، اور اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہی چاہتے ہیں تو کچھ دن کی مہلت دیجیے گا تاکہ میں روہتاس میں کہیں اپنے لیے رہائش کا محفوظ ٹھکانہ بنا لوں۔ خواص خان میرے محترم، اس روہتاس شہر میں رہتے ہوئے میری حالت بھیگے پرندوں کے ان پروں جیسی ہو گئی تھی جو پرواز نہیں کر سکتے۔ خیر و شر کا پتلا انسان اس روہتاس شہر میں میرے لیے درندگی کا موجب بن گیا تھا۔ ہر کوئی مجھے آنگن کی زردائی بیل سمجھنے لگا تھا اور مجھے میری آبرو سے محروم کر کے میری حالت خشک ہوتی شاخ کے زرد پتوں جیسی بنانا چاہتا تھا۔ یہ کور نظر چھوٹے دل کے لوگ میرے لیے ہر طرف ظلم و جور کا بازار کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ خواص خان، اس روہتاس میں جہاں کبھی میں راجکماری تھی اور ہر کسی کو میری طرف نگاہ اٹھانے کی جرت نہ تھی، میں نے بڑی دربدری کی زندگی بسر کی ہے۔ ہر کوئی مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، ہر کوئی یوں گھورتا تھا جیسے وہ مجھے اٹھا کر لے جائے گا اور لمحوں کے اندر مجھے بے آبرو کر دے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے چند دن اس حویلی میں پڑا رہنے دیں، ہو سکتا ہے اس دوران میں اپنے لیے رہنے کا کوئی محفوظ ٹھکانہ بنا سکوں۔ گنگا کی حالت دیکھتے ہوئے خواص خان پہلے ہی بے حد متاثر ہوا تھا۔ اب گنگا نے جو گفتگو کی تھی اس نے خواص خان کو پوری طرح ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر گنگا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھ گنگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تو جب تک چاہے اس حویلی میں قیام کر سکتی ہے۔ یوں جانو یہ حویلی اب تمہاری اپنی حویلی ہی ہے۔ اور دیکھ گنگا، اگر تجھے میں یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ اپنے لشکر میں رکھنا چاہوں تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اگر میں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر تمہارے لیے اپنے نفرت کا گلا گھونٹ دوں تو پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ خواص خان کے ان الفاظ پر تھوڑی دیر پہلے تک گنگا جو اداس اور ویران کھڑی تھی، وہاں اب اس کی حالت شبنم میں لپٹے مہ کے دن، یادوں کے سمٹتے لمحوں میں پریم نگر کے سندیس، سچائیوں کی خوشبو اور محبت کے سبک موسم جیسی ہو کے رہ گئی۔ اس پر ایسی خوشی اور مسرت طاری ہوئی کہ تھوڑی دیر تک وہ خواص خان سے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ پھر وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ خواص خان میرے محترم، مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا۔ کیا میرے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے یا واقعی آپ نے وہ الفاظ ادا کیے ہیں جو میں نے سنے ہیں؟ گنگا کے اس انداز پر خواص خان تھوڑی دیر تک کھڑا مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، دیکھ گنگا، تجھے سننے میں غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں تمہارے سامنے اوما کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اب تم سے نفرت نہیں کرتا، اور میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اوما کے ساتھ تمہیں لینے آیا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ لشکر میں رہو گی؟ ہمارے لشکر میں ایک زنان خانہ ہے، تم اس کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ قیام کرنا۔ اس دوران میرے اور تمہارے درمیان ساری تلخیاں اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر گنگا، میں تمہیں اپنا لوں گا، تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوں گا۔ خواص خان کے ان الفاظ پر گنگا کے چہرے پر بے پایا مسکراہٹ پھیلی اور اس کے موتیوں جیسے دانت ایک عجیب سما باندھ رہے تھے۔ پھر وہ قہقہے برساتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ خواص خان، میرے پاس الفاظ نہیں جو میں آپ کے اس فیصلے پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے استعمال کر سکوں۔ یوں جانے آپ نے مجھے ساری عمر باندی کے طور پر آپ کی خدمت کے لیے خرید لیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ان الفاظ نے میرے سارے دکھوں، میری ساری مصیبتوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میں بخوشی آپ کے ساتھ کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بخوشی آپ کے ساتھ آپ کے لشکر کے زنان خانے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں گے تو میں سمجھوں گی میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کھویا۔ میں سمجھوں گی کہ میری منزل جو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی وہ مجھے دوبارہ مل گئی ہے۔ گنگا جب خاموش ہوئی تب خواص خان کہنے لگا، دیکھ گنگا، تمہارے ساتھ اس ناراضی کے دوران میں ایک اور لڑکی کی طرف جھک گیا تھا۔ وہ بیچاری ودوا ہے، بڑی بے بس اور لاچار لڑکی ہے۔ بس یوں جانو، پہلے مجھے اس سے ہمدردی ہوئی، پھر میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بھی کبھی روہتاس شہر کے ودوا آشرم میں رہتی تھی۔
اس کے بعد خواص خان نے گیتا سے متعلق گنگا کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ آخر میں گنگا کو مخاطب کرتے ہوئے خواص خان نے پوچھا، گنگا اگر تمہارے ساتھ ساتھ میں گیتا کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ جواب میں گنگا فوراً بول پڑی، خواص خان میرے محترم، جن حالات میں آپ اور گیتا ایک دوسرے کے قریب آئے اور آپ نے اسے اپنی محبت سے نوازا، میں سمجھتی ہوں گیتا واقعی آپ کی محبت کی حقدار تھی۔ میں کسی بھی صورت اس بات پر اعتراض نہ کروں گی کہ آپ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، بلکہ اگر میرے ساتھ ساتھ آپ کو گیتا کو بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ میری خوشی کا باعث ہوگا۔ اس طرح میں اور گیتا دونوں مل کر بہترین انداز میں آپ کی خدمت کر سکیں گی۔ میں گیتا سے آپ کی شادی پر اطمینان اور خوشی محسوس کروں گی۔ گنگا کے اس جواب پر خواص خان کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھ گنگا، تو نے یہ جواب دے کر میری خوشیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے، اب تم تیاری کرو۔ خواص خان نے اوما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوما میری بہن، تو یہیں کھڑی رہ، میں اپنے محافظ دستوں کے پاس جاتا ہوں۔ شیرشاہ سوری نے محافظ دستوں کو گنگا کے لیے کچھ چیزیں دی تھی، وہ ایک گٹھڑی کی صورت میں ہے، شاید گنگا کے لیے کپڑے ہیں، میں وہ لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان وہاں سے ہٹ گیا۔ خواص خان کے جانے کے بعد اوما آگے بڑھی اور بری طرح گنگا سے لپٹ گئی۔ پھر رازداری میں اوما گنگا کے کان میں کہنے لگی کہ گنگا میری بہن، تو نے کیا خوب خواص خان کو اپنی طرف مائل کرنے کی اداکاری کی ہے۔ میری بہن، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ اب گیتا کے ساتھ ساتھ گنگا کی حیثیت سے بھی تو خواص خان کی محبت، اس کا پریم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ دیکھ گنگا، جس قدر تو نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب اسی قدر تیرے سامنے راحتیں ناز اٹھی ہیں، تیری منزل اب تیری مٹھی میں ہے۔ گنگا اور اوما نے تھوڑی دیر ہی گفتگو کی تھی کہ خواص خان لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی، وہ گٹھڑی اس نے گنگا کو تھمائی اور کہنے لگا، لو گنگا، اس گٹھڑی میں وہ کپڑے ہیں جو شیرشاہ سوری نے تمہارے لیے بھجوائے ہیں۔ دیکھو گنگا، تو اپنے یہ پرانے پٹے پیبند لگے کپڑے اتار دے، اس گٹھڑی میں سے کوئی اچھا اور خوبصورت سا لباس پہن، اور ہاں یہ بھی بتا کہ کیا ابھی تھوڑی دیر تک تو ہمارے ساتھ یہاں سے لشکر کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ گنگا نے کہا کہ تھوڑی دیر تک تو نہیں، میں ابھی اور اسی وقت آپ کے ساتھ دنیا کے آخری کونے تک بھی سفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر خواص خان کہنے لگا، سن گنگا، یہاں سے لشکر میں جانے کے بعد تو لشکر کے زنان خانے میں گیتا اور نیرمل کے ساتھ قیام کرے گی، اوما بھی وہیں رہے گی، اس لحاظ سے تم چاروں ایک ہی خیمے میں قیام کرنا۔ گیتا نے ایک کام کے سلسلے میں اپنا چہرہ ڈھانپ رکھنے کی سوگند کھا رکھی ہے، جب اس کا وہ کام ہو جائے گا اور اس کی قسم پوری ہو جائے گی تو وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے گی، اس وقت میں تمہیں اور گیتا دونوں کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لوں گا۔ دیکھ گنگا، اب لباس تبدیل کر اور نیا لباس پہن کر میرے سامنے آ۔ گنگا نے کپڑوں کی وہ گٹھڑی لی اور دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد گنگا پرانا لباس اتار کر زرق برق لباس پہن کر آئی۔ اسے دیکھتے ہی خواص خان ٹھٹک کر رہ گیا، اب وہ واقعی روہتاس کی راجکماری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے خواص خان فخر اور خوشی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو گنگا، تھوڑی دیر تک سستا لو، آرام کر لو، اس کے بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس پر گنگا نے کہا کہ آپ کہاں جانے لگے ہیں؟ خواص خان نے جواب دیا کہ اپنے محافظ دستوں کی طرف جاتا ہوں، تم دونوں بہنیں اکٹھی کسی کمرے میں سستا لو۔ اس پر گنگا کہنے لگی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ اور اوما ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کریں، پھر یہاں سے کوچ کریں؟ خواص خان خوشی محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم ایسا چاہو تو یہ میری خوشی کا باعث ہوگا۔ اس پر گنگا نے تھوڑی سی بے باکی کا مظاہرہ کیا، وہ آگے بڑھی، خواص خان کا کھردرا ہاتھ اس نے اپنے گداز، خوبصورت اور نرم ہاتھ میں لیا، پھر وہ خواص خان اور اوما کو لے کر ایک کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک تینوں اس کمرے میں بیٹھ کر چاہت آمیز گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد خواص خان گنگا، اوما اور اپنے محافظ دستے کو لے کر روہتاس سے اپنے لشکر کی طرف کوچ کر گیا۔ خواص خان کے لشکر میں پہنچنے سے چند یوم بعد برہم جیت بھی اپنے دستوں کے ساتھ لشکر میں پہنچ گیا اور اس نے شیرشاہ سوری کو اطلاع کی کہ ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ چند دن تک اریل کے راجہ بیربان کے ہاں سے نکل کر آگرہ کا رخ کرے گا۔ خبر سنتے ہی شیرشاہ سوری فوراً اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور وہ ہمایوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ ادھر ہمایوں بھی اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اریل کے راجہ بیربان کے یہاں سے نکلا اور جمنا کے کنارے کنارے کالسی کی طرف روانہ ہوا، جسے وہ ابھی تک اپنا علاقہ کہہ سکتا تھا۔ شیرشاہ سوری پوری تندہی اور پورے زور کے ساتھ اس کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ اہل و عیال سے محروم، قسمت کا مارا، مایوس اور افسردہ ہمایوں 2 ہفتے تک شیرشاہ سوری کے آگے آگے دھکے کھاتا رہا۔ الہ آباد تک ہمایوں کا شیرشاہ سوری نے تعاقب کیا۔ جب شیرشاہ سوری نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمایوں اب اس کے لیے خطرناک نہیں تو اس نے تعاقب ترک کر دیا۔ تعاقب کے اس طرح ترک ہونے پر ہمایوں نے سکھ کا سانس لیا، اس نے آگرہ کا رخ کیا۔ اس طرح 2 ہفتے بعد وہ آگرہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر شاہی حرم کی بیگمات کی سرد آہوں، گرم نالوں نے اس کا استقبال کیا۔
اس کی غیر متوقع آمد سے اس کے بھائیوں کے دل آویز خواب چکناچور ہو گئے تھے۔ چونکہ اس کے بھائی تو یہ خیال کر رہے تھے کہ شیر شاہ سوری کے مقابلے میں ہمایوں کو شکست ہوگی اور ہمایوں مارا جائے گا، لہٰذا انہیں ہندوستان کا شہنشاہ بننے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن جب ہمایوں صحیح سلامت آگرہ پہنچ گیا تو ان کے سارے خواب چکناچور ہو کے رہ گئے۔ تاہم وہ ایک بار پھر ہمایوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ گئے تھے۔ متواتر جسمانی مشکلات، دماغی کاوش، اپنے حرم کی بیگمات کی جدائی کے صدمے نے ہمایوں کی صحت کو ایک حد تک برباد کر کے رکھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگرہ پہنچ کر ہمایوں لگاتار 40 دن تک بخار میں مبتلا رہا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کا تعاقب ترک کر کے بنگال کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ الہ آباد تک ہمایوں کا پیچھا کرنے کے بعد شیر شاہ سوری ایک طرح سے ہمایوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گیا تھا، لہٰذا ہمایوں پر فیصلہ کن اور آخری ضرب لگانے سے پہلے وہ بنگال کے حالات کو اپنے حق میں درست کر لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ صوبہ بہار تو پہلے ہی اس کے قبضے میں ہے، بہار کے ساتھ ساتھ وہ بنگال پر بھی قبضہ کر لے۔ دونوں صوبوں میں حالات کو اپنے حق میں بہتر سے بہتر کرنے کے بعد وہ پھر بنگال سے نکلے اور ہمایوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے اس کے سامنے آئے۔ لیکن بنگال پر اس وقت قبضہ کرنا آسان کام نہ تھا۔ بنگال پر ہمایوں کی طرف سے ایک انتہائی دلیر، جرت مند اور عاقل و دانا سپہ سالار حکمران تھا جس کا نام جہانگیر قلی خان تھا۔ پھر بنگال اور بہار کی سرحد پر مونگیر نام کے قلعے اور شہر میں ہمایوں کے سپہ سالار اعلیٰ خان خانان، جس کا اصل نام دلاور خان تھا، وہ بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مونگیر کے قلعے میں قیام کیے ہوئے تھا۔ ہمایوں نے جس وقت بنگال جانے کے لیے کوچ کیا تو لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ ہمایوں نے خان خانان یعنی دلاور خان کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ مونگیر میں جا کے پڑاؤ کر لے تاکہ بنگال سے آگرہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شیر شاہ سوری حملہ آور ہو تو دلاور خان خان خانان اس سے نمٹ سکے۔ چونکہ آگرہ کی طرف جاتے ہوئے ہمایوں مونگیر کا راستہ بدل کر دوسرے راستے سے دریائے گنگا کو عبور کر لیا تھا اور اس راستے کی تبدیلی کی اطلاع دلاور خان خانان کو نہیں دی گئی تھی، لہٰذا دلاور خان ابھی تک اپنے لشکر کے ساتھ مونگیر ہی میں قیام کیے ہوئے تھا۔ شیر شاہ سوری کو بنگال پر قبضہ کرنے کے لیے دو قوتوں سے نمٹنا تھا، ایک دلاور خان خان خانان جو مونگیر کے قلعے میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا، اور دوسرا حاکم بنگال جہانگیر قلی خان سے، جس کی شجاعت بھی مغلوں اور افغانوں دونوں میں قابل تعریف تھی۔ ان حالات سے نپٹنے کے لیے شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ شیر شاہ سوری نے اپنے پاس رکھا اور دریائے گنگا کے کنارے اس نے قیام کیے رکھا۔ دوسرا حصہ شیر شاہ سوری نے خواص خان کی سرکردگی میں دیا اور خواص خان کو یہ حکم دیا کہ وہ مونگیر کے مضبوط قلعے کی طرف جائے اور وہاں دلاور خان خان خانان پر حملہ آور ہو اور اسے شکست دے کر مونگیر پر قبضہ کر لے۔ مونگیر وہ قلعہ تھا جس پر پہلے بھی ایک بار خواص خان حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر چکا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ شیر شاہ سوری نے حاجی خان اور جلال خان جالو کی کمان میں دیا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ بنگال کے حکمران جہانگیر قلی پر حملہ آور ہو کر بنگال کو اس سے خالی کرائیں۔ اس طرح خود شیر شاہ سوری نے دریائے گنگا ہی کے کنارے قیام کیے رکھا۔ تاہم ایسے موقع پر اگر ہمایوں کی طرف سے کسی قسم کی پیش قدمی ہو تو وہ اس سے نمٹ سکے، جبکہ لشکر کے دونوں حصے اپنی اپنی منزل کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے قلعہ اور شہر مونگیر کی طرف بڑھا تھا۔ خواص خان کی اس پیش قدمی کی اطلاع قلعہ مونگیر میں خان خانان دلاور خان کو بھی مل گئی تھی۔ اس سے پہلے دلاور خان کو یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ چوسا کے مقام پر ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے ہمایوں شکست کھانے کے بعد آگرہ کی طرف جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ خان خانان دلاور خان کو اس کے مخبر یہ بھی اطلاع کر چکے تھے کہ خواص خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ہمایوں کی طرف سے بنگال کے حکمران جہانگیر قلی خان کا صفایا کرنے کے لیے پیش قدمی کر چکے ہیں۔ ان حالات میں خان خانان دلاور خان نے مونگیر کے قلعے میں محصور رہ کر دفاع کرنے کی بجائے کھلے میدان میں خواص خان سے جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ خان خانان دلاور خان نے اس صورتحال کو سامنے رکھا کہ کھلے میدانوں میں اگر خواص خان کے ہاتھوں شکست ہوئی تو کسی نہ کسی طرح خواص خان سے لڑتا بھیڑتا آگرہ میں ہمایوں کے پاس چلا جائے گا، اور اگر مونگیر شہر سے باہر کھلے میدانوں میں وہ خواص خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تب وہ آگرہ کی بجائے گوڑ کا رخ کرے گا اور وہاں شیر شاہ سوری کے سالار حاجی بٹنی اور جلال الدین جالو کے مقابلے میں جہانگیر قلی خان کی مدد کو پہنچ جائے گا۔ ان سوچوں کے تحت خان خانان دلاور خان اپنے لشکر کے ساتھ مونگیر کے مضبوط اور مستحکم قلعے سے نکلا اور قلعے کے نواحی کوہستانی سلسلے کے اندر کھلے میدانوں میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ جس شاہراہ پر خواص خان
اپنے لشکر کے ساتھ مونگیر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، وہ شاہراہ انہیں کوہستانی وادیوں میں سے ہو کر گزرتی تھی جہاں خانان دلاور خان نے پڑاؤ کیا تھا۔ خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جب ان وادیوں میں آیا تو اس نے دیکھا خانان دلاور خان اپنے لشکر کے ساتھ خواص خان کی راہ روکے کھڑا ہوا تھا۔